إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، خطاب جو ہے عرب کے مشرکین کو ہے اور یہود کو ہے اور ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو ہے، اور ہر اس شخص کو ہے جو قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے کے بارے شک و شبہ رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے اس کام کے اندر مددگار ہیں ان سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے تمام انسانوں کو کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے بارے شک و شبہ ہے تو اس جیسی تم بھی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اس کام کے اندر سارے مل جاؤ، اور اس کام کے اندر چاہے تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دراصل مشرکین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ شاعروں کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو ان کی طرف شعر اور کلام کو القاء کرتا ہے، اور معاذ اللہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی نظریہ رکھتے تھے، یہی سوچ رکھتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی سوچ کو رد کرنے کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اس کلام کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس جیسی تم کوئی صورت لے آؤ اور سارے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو۔ سوال یہ ہے کہ مشرکین عرب نے یہ دعویٰ کیوں کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین عرب ان پڑھ قوم تھی، اور خطہ عرب کے اندر اگر کسی قوم سے دینی رہنمائی لی جا سکتی تھی تو وہ یہود اور نصارہ تھے، جن میں سے یہود کی کثرت حجاز کے اندر آباد تھی، تو حجاز والوں نے جب کوئی دینی رہنمائی لینی ہوتی تو یہود کے در پہ دستک دیتے۔ یہود سے جب پوچھا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعتاً یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ ان کی نشانیاں تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، اپنے پیغمبروں سے تم نے ان بارے میں سنا ہے؟ یہود نے تصدیق کرنے کی بجائے، حق کا ساتھ دینے کی بجائے خیانت کی اور بددیانتی کے مرتکب ٹھہرے۔ انہوں نے کہا کہ جس نبی کی نشانیاں ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور اپنے پیغمبروں سے جن کا تذکرہ سنا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہیں۔ سوال یہ ہے یہود نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہود نے اپنے ظاہری مفادات کی خاطر ایسا کیا تھا۔ ان کو لوگ مذہبی پیشوا سمجھتے تھے، نذرانے دیتے تھے، عقیدت اور احترام کا مرکز سمجھتے تھے۔ یہود نے یہ خیال کیا کہ اگر انہوں نے ان کو سچ بتا دیا تو ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اب دنیا کے مفادات کی خاطر انہوں نے آخرت کا نقصان کر لیا، اب دنیا کے مفادات کی حصول کی خاطر انہوں نے سچ کا ساتھ نہیں دیا اور جھوٹ بولا اور بددیانتی کی۔ ان کی اس بات کی وجہ سے مشرکین عرب اپنے اس ضد پہ مزید پختہ ہو گئے اور ان کا نظریہ اور مضبوط ہو گیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے اور جو وہ کلام پیش کرتے ہیں وہ کلام الہی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ ان کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے، اس عقیدے پہ چوٹ لگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے شک و شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت لا کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم اب تک ایسا نہیں کر سکے ہو تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے شک کرنے والوں کو جو چیلنج کیا تھا یہ 3 مراحل میں کیا۔ ابتدا
ان اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ سارے انسان اور جن تم سارے مل کر بھی قرآن کی مثل کوئی اور قرآن لانا چاہو تو ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، چاہے ایک اس کام کے اندر ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ۔ اب جب پہلا دعویٰ کیا کہ اس جیسا قرآن لاؤ، اب اس جیسا قرآن لانے سے وہ عاجز آ گئے۔ قرآن پاک نے اپنے چیلنج کے اندر تخفیف کر دی اور فرمایا قل فاتوا بعشر سور مثلہ، تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے، پھر باری تعالیٰ نے اس کو مزید کم کرتے ہوئے فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، لیکن وہ ایک صورت آج تک نہ لا سکے۔ باری تعالیٰ نے پھر فرمایا اگر تم اب تک نہیں لا سکے ہو تو لا بھی نہ سکو گے۔ سوال یہ ہے عرب کے لوگ تو ان پڑھ اور جاہل اور اجڑ تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز کبھی لا نہ سکو گے، اس کی کیا حکمتیں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے اگرچہ عرب کے لوگ ان پڑھ تھے لیکن عربی زبان بولنے اور جاننے کے اعتبار سے وہ ماہر تھے، اور فصاحت اور بلاغت ان کے زبانوں سے ٹپکتی تھی۔ وہ بڑے فصیح اور بلیغ خطبے دیتے تھے، بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، ان کو اپنی زبان دانی پہ بڑا مان تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس گمنڈ کو توڑنے کے لیے فرمایا کہ تم لا بھی نہیں سکتے ہو، اور یہ پوری انسانیت کو چیلنج کر دیا قیامت تک انسان اور جن بھی مل جائیں تو قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ اب جب عاجز آ گئے ہو تو عاجز آنے کے بعد مد مقابل کے دعوے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اب تم ڈر جاؤ اور میرے دعوے کو تسلیم کر جاؤ کہ یہ قرآن کلام الہی ہے، ورنہ اگر نہیں کرو گے پھر تمہارے لیے سزا ہے۔ فاتقوا النار، اس آگ سے ڈرو، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ سوال یہ ہے انسانوں کو تو جہنم میں پھینکا جائے گا کیونکہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے گناہ کیے ہیں۔ پتھروں نے کون سا جرم کیا ہے جو ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے پتھروں کو سزا دینا مقصود نہیں ہے، سزا ان انسانوں کو دینا مقصود ہے جنہوں نے پتھروں کی پوجا کی ہے، چونکہ پتھروں کے ساتھ بتوں کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت تھی، اور اس محبت پہ زد لگانا مقصود ہے، ان کو ذہنی تکلیف کے اندر مبتلا کرنا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے محبوب پتھروں کو بھی دوزخ میں پھینکنے کا حکم دیا ہے۔ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ باری تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے جہنم اصل ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو منکر ہیں، کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ تم انکار سے باز آ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ میں نے جہنم تمہارے لیے نہیں بنائی، جہنم تو صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، کہ اصل جہنم، اصل ٹھکانہ، اصل جہنم کافروں کا ہی ٹھکانہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت اور حقانیت پر قرآن مجید کو کیوں دلیل پیش کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، عظیم و شان معجزہ تھا کہ آپ نے ایک ایسا کلام پیش کیا جس کی مثل کوئی نہ لا سکا، اور عاجز آ گئے، اور یہ ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ سارے انسان اور جن مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس لیے مخلوق جب عاجز آ جائے تو اس کو تسلیم کرنا لازم بنتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم کر لیں، اللہ کے سچے رسول تسلیم کر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا کون سا ایسا معجزہ ہے جو آج تک زندہ و جاوید ہے؟ وہ قرآن مجید ہے جو صبح قیامت تک زندہ و جاوید حضور کا معجزہ رہے گا۔ پیغمبران خدا کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے معجزات بھی مٹ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ بھی ہے جو زندہ و جاوید ہے اور قیامت تک رہے گا، اور وہ قرآن ہے جس کا چیلنج ہر شخص کو ہے کہ اگر تمہیں اس کے بارے شک و شبہ ہے تو اس جیسا کلام لے آؤ۔ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جو ہر قسم کے ریب سے، شک سے پاک ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب برحق ہے، اور انسان کو عاجز کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر صحیح معنوں میں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔